شادی ایسی جگہ ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد صرف 11 دن یہ آیت 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر رکاوٹ دور ہوگی اور غیب سے بہترین رشتہ آئے گا۔ وہ آیت یہ ہے: کیا آپ کی زندگی میں رشتوں کی رکاوٹیں ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہیں؟ کیا آپ یا آپ کے گھر والے اس فکر میں گھلے جا رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے مگر نصیب کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ مایوس مت ہوں، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک آیت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس سے اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد صرف 11 دن تک 313 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی شادی ایک ایسی جگہ ہوگی کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ کامیابی اور خوشیوں کا وہ دروازہ کھلے گا جس کی آپ برسوں سے تمنا کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ عظیم آیت کون سی ہے اور اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ محترم عزیزو، رشتوں کا معاملہ انسان کی زندگی کا سب سے حساس اور اہم ترین موڑ ہوتا ہے۔ یہ محض دو لوگوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو خاندانوں کا جوڑ ہے، دو زندگیوں کا سفر ہے اور ایک نئی نسل کی بنیاد ہے۔ جب اس معاملے میں دیر ہوتی ہے، جب کہیں سے بات نہیں بنتی، جب رشتے آتے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں رشتوں کے معاملے میں زبانیں بہت تیز چلتی ہیں، وہاں ہر آنے والا دن ایک نئی آزمائش بن کر سامنے آتا ہے۔ والدین کی پریشانی، خود انسان کے دل کی گھٹن اور رشتہ داروں کے تانے، یہ سب مل کر زندگی کو ایک خاموش قید خانہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کی رضا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا؟ تو پھر آپ کا نصیب کیوں رکا ہوا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ محترم عزیزو، اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر در پر دستک دی، ہر طرح کے وظیفے کیے مگر قسمت کا تالا نہیں کھل رہا۔ ایسے وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے دستک تو دی مگر صحیح دروازے پر نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل رکھا۔ کبھی کبھی ہم اپنی پریشانیوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے۔ جب آپ اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ آپ اللہ کی صفتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ شادی میں رکاوٹیں چاہے جادو کی وجہ سے ہوں، بندش کی وجہ سے ہوں یا صرف وقت کی تاخیر، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ تمام رکاوٹیں پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک بہت ہی خاص اور طاقتور عمل ہے جو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ 313 کی تعداد جو بدر کے مجاہدین کی یاد دلاتی ہے۔ اس میں ایک ایسی روحانی طاقت ہے، جب اسے خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف ایک رسمی عمل نہیں ہے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی ہر سسکی سنتا ہے، وہ آپ کی ہر پریشانی سے واقف ہے۔ آپ کو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ آپ کے دل کی تڑپ کو جانتا ہے۔ محترم عزیزو، ہم اس وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے دلوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس دل میں شک ہو وہاں یقین کا بیج نہیں اگ سکتا۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ اللہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ وہ بہترین رشتہ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو سمجھ لیں آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو چکا۔ ہم نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کے گھروں میں ماتم کا سماں تھا، اور پھر جب انہوں نے اس خاص معمول کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کے نصیب کے تارے ایسے چمکائے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ یہ معجزہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس عمل کو پوری توجہ اور ادب کے ساتھ کریں۔ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ بھی کسی ایسی ہی رکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اپنی کیفیت لکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں
تو آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کے تمام اراکین آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ ہم یہاں ایک خاندان کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں میں شریک ہونا ہی انسانیت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اپنی کہانی بتائیں تاکہ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کر سکیں کہ وہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ یقین مانے جب سینکڑوں لوگ آپ کے لیے آمین کہیں گے تو اللہ کیسے آپ کی دعا کو رد کر سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے یہ سفر اس لیے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ یہ جو آیت میں آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ کے کلام کا وہ حصہ ہے جسے پڑھنے کے بعد فرشتے آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ بس ضرورت تو ہے تو تھوڑے سے صبر کی، تھوڑے سے یقین کی اور اللہ کے دربار میں حاضری کی کہ آپ تیار ہیں اس وظیفے کے لیے۔ کیا آپ کا دل اس نور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ اگر ہاں تو اپنے دل کو پرسکون کر لیں، کیونکہ اب ہم اس اہم ترین حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اپنی توجہ مکمل رکھیں کیونکہ ایک ایک لمحہ اہم ہے۔ اگلا قدم آپ کی شادی، آپ کی خوشیوں اور آپ کی نئی زندگی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس عظیم تبدیلی کے لیے؟ رشتوں کے معاملے میں انسان اکثر جلدی کرتا ہے، مگر اللہ کی حکمتیں ہم سے کہیں زیادہ وسیع اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جب آپ کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا ہوتا یا بات چل کر ٹوٹ جاتی ہے تو شاید اللہ آپ کو کسی بڑی آزمائش یا کسی ایسے فیصلے سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے؟ نہ بنتا۔ ہم نہ انسان صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ہم خوبصورتی، دولت، جاہ و جلال یا مائس خاندان کی نمائش کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے مستقبل کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ کی زندگی کا سکون جڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے نصیب میں وہ کون سا گھر لکھا ہے جہاں آپ کو عزت بھی ملے گی اور محبت بھی۔ محترم عزیزو، اصل پریشانی وہ نہیں جو آپ پر بیتی ہے، اصل پریشانی تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے دنیا کے رسم و رواج اور لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پر سوار کر لیا۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے اور بات نہیں بنتی تو ہم گھر میں بیٹھ کر مایوسی کے اندھیروں کو جگہ دیتے ہیں۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو، رشتہ داروں کی چبھتی ہوئی نظریں اور خود انسان کے اندر چھپا ہوا وہ خوف کہ کیا میرا کبھی گھر بسے گا، یہ سب مل کر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں، جس دن آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، جس دن آپ نے یہ مان لیا کہ یا اللہ میرا فیصلہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، اسی دن سے آپ کی زندگی کے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، لوگ تو باتیں کریں گے ہی، لیکن آپ کو اپنی روح کو ان باتوں کے زہر سے بچانا ہے۔ جب آپ اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ آپ اللہ کی صفتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ شادی میں رکاوٹیں چاہے جادو کی وجہ سے ہوں، بندش کی وجہ سے ہوں یا پھر صرف نصیب کی تاخیر، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ تمام رکاوٹیں پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جب پوری کائنات سکوت میں ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے مالک سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے، جب آپ اس وقت اپنی زبان پر اللہ کا کلام جاری کرتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کر لیتے ہیں مگر دل میں بے چینی کیوں رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں مگر ہم نے دل میں اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی امیدوں کا مرکز صرف اللہ کو نہیں بنائیں گے تب تک آپ کے دل کو وہ سکون نصیب نہیں ہوگا جس کی آپ تلاش میں ہیں۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، بس آپ کو اپنا حق مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ کیا آپ کبھی کسی امیر کے پاس جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ نہیں جاتے؟ تو پھر کائنات کے بادشاہ کے سامنے جاتے وقت اپنا دل کیوں تیار نہیں کرتے؟ اپنے دل سے تمام شک و شبہات نکال پھینکیں اور صرف اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ ذات آپ کی پکار ضرور سنے گی۔ ہم یہ وظیفہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی آئے جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ یہ 11 دن کا عمل آپ کے دل کی کیفیت کو بدل دے گا۔ ان 11 دنوں میں آپ نے خود کو پاکیزگی کے ایک ایسے دائرے میں لے جانا ہے جہاں گناہوں کا دخل نہ ہو۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔
جب آپ کا باطن صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کا کلام آپ کے اندر اترتا ہے، اور جب کلام الہی دل میں اترتا ہے تو وہ تقدیر کی لکیروں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم عزیزو، آپ کی آنکھوں کے آنسو اور آپ کے دل کی تڑپ اللہ سے چھپی نہیں ہے، وہ آپ کی ہر ایک دعا کو نوٹ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو تھوڑا اور انتظار کرواتا ہے تاکہ آپ کی دعا میں مزید مٹھاس اور عاجزی پیدا ہو۔ وہ آپ کے ایمان کو پختہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ عشاء کے بعد اس آیت کا ورد شروع کریں گے تو آپ صرف شادی کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ اللہ سے اپنے لیے ایک ایسا جیون ساتھی مانگ رہے ہوں گے جو آپ کے لیے جنت کی جانب ایک قدم ہو، ایک ایسا رشتہ جو صرف دنیا تک محدود نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث راحت ہو۔ ہم اکثر اپنے سماجی مسائل کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم دوسروں سے سفارشیں کرواتے ہیں، ہمیں رشتوں کے لیے در در بھٹکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلایا جو خزائن غیب کا مالک ہے؟ جس دن آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اس دن آپ کا سر کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ آج کا یہ دوسرا حصہ آپ کے اندر اس یقین کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو جو رکاوٹیں پہاڑ لگ رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ریت کا ذرہ بھی نہیں ہیں۔ اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں، بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا یقین۔ اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ مبارک آیت بتائیں گے، اس کے پڑھنے کا مکمل طریقہ اور وہ خاص درود جو اس عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ ابھی بہت سی ایسی باتیں باقی ہیں جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدلنے والی ہیں۔ کیا آپ کا دل تیار ہے اس عظیم تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے؟ کامنٹس میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ جب ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو سلامت رکھیں، کیونکہ ہم جس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں وہاں صرف خوشیاں اور اللہ کی رضا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور فیصلہ کن مرحلے کے لیے جہاں آپ کی زندگی کا نیا باب لکھا جائے گا؟ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے دل کو پاک رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہیں۔ آج ہم اس روحانی سفر کے سب سے اہم اور مقدس موڑ پر کھڑے ہیں۔ وہ وقت آ چکا جب آپ کو اپنی الجھی ہوئی تقدیر کے تاروں کو اللہ کے کلام کی برکت سے سیدھا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ عرضی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کنجی بتا رہا ہوں جو بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ یاد رکھیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلائیں ٹالتا ہے۔ اب سے 11 دن تک جب بھی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اس سے پہلے اپنی توفیق کے مطابق کوئی بھی صدقہ ضرور کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کریں۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے بھی دے دیں یا کسی بھوکے کو ایک نوالا کھلا دیں تو یہ صدقہ آپ کی نیت اور اخلاص کی گواہی دے گا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ آپ کے معاملے میں رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ محترم عزیزو، اب عمل کا طریقہ غور سے سنیں اور اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ یہ عمل عشاء کی فرض نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد کا وقت دنیا کی ہنگامہ خیزیوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں تو دنیا کی فکر کو باہر چھوڑیں۔ سب سے پہلے پورے ادب اور دھیان کے ساتھ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ یہ درود آپ کی دعا اور آپ کے عمل کے قبول ہونے کی پہلی ضمانت ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور قلبی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی یہ مبارک آیت 313 بار پڑھنی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام جو نہایت مہربان رب کی طرف سے ہوگا۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ آیت ہے جو اہل جنت کو اللہ کی طرف سے سلام کی صورت میں ملے گی۔ جب آپ اسے 313 بار پڑھیں گے تو آپ کا پورا وجود اس سلامتی کے حصار میں آ جائے گا۔ یہ آیت آپ کے لیے غیب سے بہترین رشتے کے اسباب پیدا کرے گی۔ جب آپ پڑھیں تو دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے ہٹا رہا ہے اور آپ کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہا ہے جہاں آپ کی عزت بھی محفوظ ہے اور آپ کا نصیب بھی سنورنے والا ہے۔ جب آپ 313 بار یہ آیت مکمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور توبہ کریں، دل میں استغفار کریں، اپنے پچھلے تمام گناہوں پر ندامت محسوس کریں، کیونکہ دعا کی قبولیت میں
گناہوں کا بوجھ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ جب آپ دل سے توبہ کریں گی تو آپ کا دل آئینہ بن جائے گا اور اس میں اللہ کی رحمت کا عکس نظر آئے گا۔ آخر میں آپ نے پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود آپ کے عمل کو مور لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ یہ ایک انتہائی مختصر مگر اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے اسے یقین کے ساتھ کیا تو اللہ کی قسم آپ کے رشتوں کے وہ تمام راستے جو بند تھے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم عزیزو، اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف ایک سہارا ہے لیکن آپ کی زندگی کا اصل ستون 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پکار سنے تو آپ کو اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس عمل کے دوران اپنے گھر میں تلاوت قرآن کو معمول بنائیں۔ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں اور وہاں سے نحوست اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم ہدایت ہے، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس عمل کے دوران غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائی کرنے سے مکمل پرہیز کریں۔ جب آپ اپنی زبان کو پاک کر لیں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اپنے کردار کو سنواریں گے اللہ آپ کے لیے راستے خود بخود آسان فرماتا چلا جائے گا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وظیفہ کرنے سے فوری رشتہ آ جائے گا؟ میرے دوستو، اللہ اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کو 11 دن تک جانچتا ہے کہ آیا آپ واقعی اپنے رب کے در پر جمے ہوئے ہیں یا نہیں۔ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ رشتہ کہاں سے آئے گا۔ آپ کا کام مانگنا ہے، دینا اس کا کام ہے۔ وہ اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ایسی جگہ سے رشتہ بھیجے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا۔ وہ آپ کے لیے بہترین جیون ساتھی کا انتظام فرمائے گا جو آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ محترم عزیزو، اس عمل کے دوران اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خیال آئے کہ کام ہوگا یا نہیں تو اسے شیطان کا وسوسہ سمجھ کر جھٹک دیں۔ اللہ کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سورۃ یاسین کی وہ آیت ہے جس میں اللہ کا خاص نور ہے۔ آپ کا یقین ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس 11 دن کے سفر میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھیں۔ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے گا تو پھر آپ کی پریشانیاں خود بخود چھوٹی ہو جائیں گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آپ تنہا نہیں ہیں بلکہ کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یا پھر رشتہ ڈھونڈنے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم اس کے بعد اپنے اس آخری مرحلے میں جہاں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھائے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگ رشتے ڈھونڈتے وقت صرف دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں دین کی کسوٹی پر کیسے پرکھنا ہے۔ پر یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی زندگی کے فیصلے کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دیں گی۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب ہم وہ حکمت کی باتیں جو آپ کی ازواجی زندگی کو ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کریں گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری مرحلے کے لیے جہاں ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو آپ کی شادی کے معاملے میں آپ کی آنکھیں کھول دیں گے؟ محترم عزیزو، ہم اپنے اس روحانی سفر کے آخری اور سب سے فیصلہ کن سنگ میل پر پہنچ چکے۔ آپ نے جس صبر، استقامت اور یقین کے ساتھ ان 11 دنوں کو گزارا وہ آپ کی اللہ کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے۔ اب جب کہ آپ اس وظیفے کو مکمل کر چکے ہیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب باری اللہ کی رحمت کی ہے۔ لیکن شادی صرف ایک وظیفہ پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ یہ 2 روحوں کا ایک ایسا مقدس بندھن ہے جو دنیا سے شروع ہو کر جنت تک جاتا ہے۔ جب آپ اپنے رشتوں کے لیے نئے سرے سے کوشش کریں گے تو میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے خاندان، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی وجہ سے۔ بس تم دیندار کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کل ہم رشتوں کے انتخاب میں دنیاوی چیزوں کو اتنا ترجیح دیتے ہیں، ہم یہ بھول دیتے ہیں کہ خوبصورتی اور دولت تو وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا جیون ساتھی اللہ سے ڈرنے والا، با کردار اور نمازی ہے
تو وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ رشتہ تلاش کرتے وقت صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کتنا کما رہا ہے یا لڑکی کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کیا اپنے والدین کا احترام، کیا اس کا کردار پاکیزہ ہے۔ محترم عزیز، جب آپ رشتے ڈھونڈتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ایسا ساتھی عطا کرے جو آپ کے ایمان کی تکمیل کرے۔ اگر آپ کو کہیں سے انکار کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی رشتہ آتے آتے رک جائے تو مایوس نہ ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کو کسی ایسے غلط فیصلے سے بچا رہا ہو جو آگے چل کر آپ کی زندگی میں دکھوں کا باعث بنتا۔ یاد رکھیں، اللہ کا ہر فیصلہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں ابھی نہ آ رہا ہو۔ شادی کے لیے صحیح جگہ اور صحیح گھر کا انتخاب ایک ایسی بصیرت ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ استخارہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی کوئی رشتہ آئے تو صرف لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ اللہ کے سامنے مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے خیر مانگیں۔ اللہ آپ کے دل میں وہ راستہ ڈال دے گا جو آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ یہ 11 دن کا وظیفہ تو ایک آغاز تھا، اب آپ کا اگلا مرحلہ توکل ہے۔ آپ نے اپنا بیج بو دیا، اب فصل پکنے کا انتظار صبر کے ساتھ کریں، اور اس انتظار کے دوران اپنے عبادات کو کم نہ ہونے دیں۔ 5 وقت کی نماز، گھر میں تلاوت قرآن اور والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں۔ جس گھر میں والدین خوش ہوتے ہیں اللہ وہاں خود خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا شادی کے بعد بھی یہ معمول جاری رہے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں، شادی کے بعد تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ کا گھر بس جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کے کلام سے جڑا رہتا ہے اس کے گھر میں کبھی بے سکونی نہیں آ سکتی۔ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنی ازواجی زندگی میں تیسرے بندے کو جگہ نہ دیں۔ اپنے راز، اپنی خوشیاں، اپنی مشکلات صرف اللہ کے سامنے بیان کریں۔ لوگوں کی نظریں بہت بری ہوتی ہیں، اس لیے اپنے گھر کے معاملات میں پردہ رکھیں اور اللہ سے اپنے رشتے میں برکت مانگتے رہیں۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ کے خوشیاں دیکھ کر دنیا رشک کرے گی۔